رمضان محترم ماہ مبارک رمضان کی شبیں ہیں اور خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ان میں جمع ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کی تلاوت کریں اور محمد و آل محمد کا ذکر کریں۔ آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے مولا کائنات کے چند فضائل آپ کی خدمت میں کہ اذان محترم قرآن کی آیت بھی ہے کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی انک بن جائے تو بھی آپ کلمت اللہ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ اور کلمت اللہ جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جارج جرداق جو کرسچن ہے اس نے کتاب لکھی ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس، مولا کائنات پہ، کرسچن ہے حالانکہ لیکن اس نے مولا پہ کتاب لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ، اور ابن خلدون سے بھی ہے جس نے بہرحال یہ، اور بھی بہت سارے دوسرے مکتب کے رائٹرز ہیں جنہوں نے مولا کی زندگی کے بارے میں پڑھا، وہ اس بات کی جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ عجیب شخصیت ہے کہ جس کے دوستوں نے جان کے خوف سے فضائل کو چھپایا ہے، اپنے جان کے خوف سے، اور دشمن نے بغض کی وجہ سے فضائل کو چھپایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ فضائل امیر المومنین کے ہیں۔ یعنی اتنا آپ کو بتاتا ہے کہ 100 سال تک ممبر پر امام کے خلاف بولا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ فضائل دیکھیں تو سب سے زیادہ فضائل امیر المومنین کے ہیں۔ بھائی چند فضائل بہرحال آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کہ روز آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا بیان کریں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اسے مولا کے فضائلوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ذان محترم، ولایت جو ہے وہ ہر طریقے سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ پہلی فضیلت مولا کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی مولا کائنات کی ہے کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، جب مولا رسول خدا جب اسلام کا پیغام اور سب سے پہلے ان کے اوپر جو ہے وہ وحی ریویل ہوئی ہے، جب وحی ان کے اوپر آئی ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو، اور پہلی جو شخصیت تھی، حالانکہ ایج کم تھی ان کی، لیکن پہلی جو شخصیت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ مولا کائنات کی تھی جنہوں نے رسول خدا پر ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر۔ یہ پہلی فضیلت ہے رسول امیر المومنین کی۔ دوسری فضیلتیں جو بہرحال بیان ہوتی ہیں کہ بچپن ہی سے ولایت ایسی تھی کہ رسالت کا دفاع کر رہے تھے، ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب رسول خدا پیغام دیتے تھے تو اب انہوں نے جب پوری کوشش کی تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگایا تاکہ بچے جو ہے وہ رسول خدا کو تنگ کریں، اذیت کریں۔ اب بچے تنگ کریں گے تو کیا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بولیں گے بچے ہیں۔ تو وہاں پر مولا امیر خود بھی کم ایج تھی، ان کی بھی 7-8 سال کی ایج تھی، تو اس وقت بچے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ان بچوں کو جواب دیا، نہ صرف جواب دیا، بعض تو کتابیں لکھتی ہیں ان کی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ برابر کر دی امیر المومنین نے۔ تو شروع ہی سے امام علی نبوت کا دفاع ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے، یہ بہرحال ان کی خصوصیت ہے۔ اور جو بہت شاخص خصوصیت ہے مکہ میں رہتے ہوئے وہ لیلۃ المبیت ہے، بہت امپورٹنٹ رات ہے کہ جس رات کو رسول خدا نے ہجرت کی ہے۔ آپ خود سمجھیں گے، میں اس لیے بیان کروں کہ ہم لوگوں نے امام کو فرقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اصل بات چھپ جاتی ہے، تعصب کی وجہ سے رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ جنرل طریقے سے اس بات کو بیان کریں کہ کون ایسی ہستی تھی اس وقت کہ جب مکہ میں سب دشمن ہو گئے اور رسول خدا رات کو ہجرت کر رہے ہیں
اور اپنا سب کچھ امیر المومنین کو دے کے جا رہے ہیں، یعنی امانتیں دے کے جا رہے ہیں، ساری چیزیں دے کے جا رہے ہیں، حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کہا کہ آپ ہی ان کو بعد میں لے کر آئیں گے، اور اپنی جگہ اپنے بستر پر سلانے کے لیے. یہ آسان بات نہیں ہے عزیزان محترم. یعنی دشمن جب، آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے پلان بنایا رات کو کہ ہم رسول خدا کے گھر میں حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے، پلان شیطان ابلیس نے ان کو آ کے جو ہے وہ اکسایا کہ سب جمع ہو جاؤ، ہر قبیلے سے ایک شخص، ہر قبیلے سے، ہر ٹرائب سے، اور اٹیک کر دو، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. انہوں نے جب اتنا پلان کیا، شیطان آپ کو پتہ ہے آخری کارڈ پھینکتا ہے اپنے. شیطان نے حضرت یوسف کے بھائیوں کو بھی کیا کہا تھا، لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ، بہانے سے لے جاؤ، پھر مار دینا، بول دینا اپنے بابا کو کہ جانور کھا گیا. کس کا پلان تھا یہ؟ ابلیس کا پلان تھا. یہ لے گئے. اب ایک پلان شیطان کا اور ایک پلان رحمان کا ہے. اور جب اسی کو جب کنویں میں حضرت یوسف کو پھینک دیا تو پھر پروردگار نے حضرت یوسف کو کیا مقام دیا؟ عزیز مصر بنا دیا. تو یہاں بھی شیطان نے کہا کہ پلان کر دو، رسول خدا کو ختم کر دو، لیکن جب یہ گھر میں کودے اور جیسی انہوں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ نیا سسٹم پلان ہوا ہے. ایک ایسا سسٹم کہ جو قیامت تک کے لیے شیطان کے مقابلے میں آئے گا. یا علی آئے گا، یا اولاد علی آئے گی، یا علی کے ماننے والے آئیں گے. تو آج آپ کے سامنے، آج اگر کہیں دنیا میں مشکل ہے تو کون کھڑا ہوا ہے؟ علی کی اولاد کھڑی ہوئی ہے جانے محترم. باقی کسی میں تو دم ہے ہی نہیں. باقی تو ماشاءاللہ سب بھاگنے والوں میں سے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. اب یہ سسٹم ہے ایکچولی. یہ امام علی صرف پرسنالٹی نہیں ہے، امامت صرف ایک شخص نہیں ہے، امامت سسٹم ہے. یہ سسٹم تھا جسے خدا نے نیا انٹروڈیوس کرایا اس رات کو. یہ ایسا سسٹم دے رہا ہوں کہ قیامت تک انسانیت کی بقا اسی سسٹم میں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر کربلا نہیں ہوتی اور امام حسین نہیں ہوتے تو آج ہیومینٹی نہیں تھی. آج نہ نمازیں ہوتی، نہ حج ہوتی، نہ روزے ہوتے، کچھ نہیں ہوتا. آج ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب امام حسین کا صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سسٹم ہے. سسٹم، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم بھی بعض اوقات جو بھی کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوں، اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں، امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہوں، تو یہاں پر ہمیں سسٹم کی ضرورت ہے. ہم سسٹم ڈیزائن کیا کریں. شخصیت آئے چلی جائے، فرق نہ پڑے، سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے، بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، اور وہ اگر ہٹ جائیں تو سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بہرحال ہم سسٹم ڈیزائن کی طرف نہیں جاتے. ہم پرسنالٹی کے اوپر بے اچھی بات ہے. دیکھیں ہر کسی میں کرشمہ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اندر کرشمہ ہوتا ہے، بعض کے اندر مینجمنٹ صلاحیتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں، ایسے لوگوں کو ایجاد کریں. آپ اپنی کمپنی کے لیے کتنی ٹریننگ کراتے ہیں. آپ جاتے ہیں کہ باہر سے آئے اور وہ آ کے لیکچر دے، آپ کی کمپنی میں سیلز آپ کی بڑھ جائے، ٹیکنیشین آپ کے اسٹرانگ ہو جائیں. تو ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے فیوچر دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے فیوچر دیکھنا چاہیے. یہ بچے کل کو ڈیسیجن میکر بنے، یہ بچے اسٹریٹجیکل ڈیزائنر بنے، سوسائٹی ڈیولپ کر سکیں. سوسائٹی کیسے ڈیزائن کرنی ہے، معاشرے کو لے کر کیسے چلنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بہت بڑی جو تعداد ہے ویسٹ کی، انہوں نے آپ کے نہیں، بہت سارے دنیا کے طبقوں کو کس پہ لگایا؟ بیسٹ پروفیشن کیا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر. یہ سب کون ہوتے ہیں؟ یہ سب غلام ہوتے ہیں. یہ سب آپ ڈاکٹر بنا لیں. میں نہیں خدا نخواستہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں، بیٹھے میں سارے بولے میں نے تمہارا ہارٹ کا آپریشن کیا، میں کچھ اور کر دوں گا. ایسی بات نہیں ہے. نہیں، انہوں نے بچوں کے ذہن میں شروع سے کیا ہے؟ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اس کے علاوہ نہیں. خود انہوں نے اپنے معاشرے کو کیا بنایا؟ میڈیا، آرٹس، سٹوری ٹیلنگ. آج سوسائٹی میڈیا پر ہے.
آج آپ 10 مجلسیں پڑھ دیں توحید پر، 5 منٹ کی ایک اینیمیشن آپ کی توحید کو اکھاڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آج آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچہ جب تک آپ کا ڈاکٹر بنے گا پوری دنیا کا آرٹس، دنیا کی چیز اس کے اندر انسٹال ہو چکی ہو۔ تو انہوں نے خود اپنے پاس سوشل سائنسز رکھی، مینجمنٹ رکھا، ہاؤ ٹو بلڈ کلچر رکھا۔ ہمارے یہاں کو کلچر پڑھے، بولے یہ کیا پڑھا؟ آرٹس پڑھیں تو بولے بچہ نکما ہے، اس کو آتا کچھ نہیں ہے، تبھی اس کو آرٹس پڑھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے سب اپنے ہاتھ میں رکھا۔ خوب یہ اسٹریٹجیکل ڈیزائن ہے سوسائٹی کا۔ اب ہم اس کی طرف سوچیں کہ اپنی آنے والی نسل کو یہ دیں اذان محترم۔ تو امامت سسٹم ہے، سسٹم، اس کو سسٹم کی طرح لے، اور یہی وجہ ہے کہ سسٹم کی طرح نہیں لیا، صرف مجلس میں لیا امامت کو، باقی کہاں ہے امام؟ گھر میں کہاں ہے امام؟ بزنس میں کہاں ہے امام؟ عام زندگی میں امام کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو مذہبی بات ہے۔ وہی مذہبی بات کہاں ہے؟ جارج جورداق نے more than 200 ٹائم نہج البلاغہ پڑھا، more than 200 ٹائم، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا اگر میں امام علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں، لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں امام علی کو حضرت عیسیٰ سے کمتر کہوں۔ خوب کیوں؟ 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ نہج البلاغہ پڑھا؟ کیونکہ مولانا بھی ٹائم نہیں ہے زندگی میں، نہج البلاغہ کون پڑھے گا؟ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، میرا قصور ہے۔ میں نے نہج البلاغہ پیش نہیں کیا کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے قرآن کو، اچھی بات ہے، خیر یہاں تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے ابھی بھی نہیں ہیں ہم لوگ، ہاں پڑھ ہی رہے ہم لوگ، ورنہ جس میں لپیٹ کے رکھا، چوما رکھ دیا، نہج البلاغہ بھی چوما رکھ دیا۔ شیعہ ٹول کٹ آپ کے پاس ہے، ہر لینگویج کے اندر نہج البلاغہ ہے۔ دا بیسٹ وے ٹو ریسائٹ ریڈ نہج البلاغہ بیک سائڈ سے، یعنی اس کی جو اسمال کوٹیشن ہے وہاں سے نہج البلاغہ شروع۔ ضروری نہیں ہے سب سمجھ میں آئے، پڑھتے رہے، آہستہ آہستہ پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جائیں گے۔ ابھی امام علی کا آپ ایک چھوٹا سا کال دیں گے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں جانا، ہم تو 2-3 کال یاد ہیں، ہم اسی کو سناتے رہتے ہیں لوگوں کو، وہ ہمارا بھی قصور ہے، لیکن آپ کال دیں گے، ون لائن ڈیفینیشن آف اے ہیومن، ایک لائن میں انسان کی تعریف کر دی امام علی نے، اور کیسی تعریف کی؟ قیامت تک کی تعریف ہے، ایبسلیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، دنیا کا کسی انسان کی زبان کھلوا لیں آپ، پتہ چل جائے گا۔ خوب یہ سسٹم ہے، تو کوشش کریں گے بہرحال اس سسٹم کو ہم ڈپلوائے کریں، جانے محترم اپنی زندگی میں امام کو لے کر آئیں۔ درود بھیجتے محمد و آل محمد۔ بہرحال 1-2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا، چھوٹی چھوٹی سی ڈوز اچھی ہوتی ہے اپنے لیے کہ یاد بھی رہے اور ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا، ایک وقت میری امت پہ آئے گا کہ سیاتی زمانہ علی امتی، میری امت پر ایک ٹائم آئے گا۔ کیا ٹائم آئے گا؟ یحبون خمسن و ینسون خمسن، 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو فراموش کر دے گی، بھول جائے گی۔ اور جب یہ زمانہ آئے گا تو میں ان سے بیزار ہوں گا اور یہ میرے سے بیزار ہوں، یعنی رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ آئے گا، اور یہ زمانہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز فرماتے ہیں یحب الدنیا و ینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے۔ تو ہم بہرحال ابھی ہم سے کو روک کے بولے آپ کو دنیا سے محبت ہے، نہیں ہمیں کوئی دنیا سے محبت نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی، ہمارا لائف سٹائل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے۔ اس کی ذرا سی مثال ہو، ذرا سا کوئی انسان سے ناراض ہو جائے، ذرا سے کوئی اوپر نیچے بات کر دے تو آپ کیسے ہو جاتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، میں تو یوں تھا، میرے سے یہ کیا، میرے، اس کا مطلب کیا؟ مطلب آپ کو دنیا سے محبت ہے۔ جیسے مولانا صاحب کا نام پوسٹر پہ اچھا سا نہ لکھا ہو تو ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے
حجت الاسلام والمسلمین قبلہ کعبہ، ناراض جاتا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، دنیا یہی ہے اس کے لیے، دنیا یہی ہے. آپ آئیں یہاں سے، آپ کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، آپ کو بیٹھنے کی صحیح بازوں کا جگہ نہ ملے، آپ ناراض جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ پہلی رکعت میں صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیٹ ہو جائیں تو بے چین ہوتے ہیں. کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ لوگ کیا سوچیں گے آج لیٹ آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہے. دنیا سے محبت ہے، آخرت سے محبت. آخرت تو بھول گیا انسان، آخرت سوچ ہی نہیں رہا. آخرت اس کی ڈیفینیشن میں، لائف میں نہیں ہے. کوئی کام انسان آخرت کے لیے بھی تو کرے. دنیا میں ریوارڈ نہیں مل رہا، دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، ہم نے فلانے کے لیے یہ کیا. فیملی میں زیادہ ہوتا ہے نا، فیملی میں ہم نے ان کے لیے یہ کیا، ہم ان کے لیے یہ لے کے گئے، انہوں نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. وہی تو آپ اللہ کے لیے لے کے گئے تھے، آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا. نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت پہ چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے. وہ بھی زمانہ آ گیا ہے دنیا سے محبت، آخرت کو فراموش کر. دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ. مال سے محبت ہوگی اس زمانے میں اور حساب کو لوگ بھول جائیں گے. مال کمانا ہے، کیسے کمانا ہے نہیں پتا، خرچ کہاں کرنا ہے نہیں پتا. روز محشر حساب ہوگا. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ایسی دنیا کا کیا کریں جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو. ایسی دنیا کا کیا کریں؟ دنیا تو ایسی ہے کہ جو آپ مال کما رہے ہیں اس کا حساب بھی ہونا ہے ایک نہ ایک دن. اگر اللہ نے آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال آپ کا نہیں ہے، اس میں کسی کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ڈھونڈیں. تیسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں یحبون النساء وینسون حور العین. ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ خواتین سے محبت کریں گے اور حوروں کو بھول جائیں گے. اب اس پہ تو میں بہت زیادہ تعریف نہیں کروں گا، مجھے بھی گھر جانا ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں کتنا انسان ڈرتا ہے ہر چیز سے دنیا میں. یہ دنیا ہی تو ہے، یہ آخرت تو چلو اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، مگر بندہ اس معاملے میں آخرت میں بھی ڈر رہا ہوتا ہے. اذان محترم، بہرحال لیکن بریکٹ کے اندر بہرحال انسان اگر کسی کے دل میں، دونوں وائف ہسبینڈ دونوں میں سے کسی کے دل میں اگر اس کے اسپاؤس کی جب محبت بڑھتی ہے تو رسول خدا کی حدیث سے اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اسی ایمان کے ساتھ جنت میں جائیں. صلوات بھیج محمد وآل محمد محمد. چوتھی چیز رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ یحبون القصور وینسون القبور. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو محلوں سے، قصر جو ہوتے ہیں مطلب بڑے بڑے گھر، ان سے محبت ہوگی اور قبروں کو بھول جائیں گے. اب انسان کتنی سٹرگل کرتا ہے. اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو اچھا گھر دے، انسان گھر بنائے، لیکن بھول جائے. اور آدمی بعض اوقات پوری زندگی سٹرگل کرتا ہے کسی طریقے سے کہ کوئی ایک گھر بنا لے، لیکن بعض اوقات اس گھر میں جا بھی نہیں پاتا انسان. بڑے بڑے لوگ ہیں. شداد نے 300 سال 300 ایئرز کیا کیا؟ جنت بنائی. 300 سال میں جنت بنائی. اور جیسی ہی جنت بنا لی، جو اس نے سنا تھا نبی سے، جب ایک حضرت ان کی خدمت میں آئے تھے کہ بھائی یہ تم کام چھوڑ دو، اللہ تمہیں بہشت میں باغ دے گا. اس نے بولا بہشت کس کو کہتے ہیں، ہیون کس کو کہتے ہیں؟ اس نے بولا گھر ہوں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، ایسے دروازے ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے. تو اس نے بولا یہ تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں. تو اس نے بنانا شروع کی. بیسٹ زمین ڈھونڈی دنیا کی، سب بنایا. 300 ایئرز لگے. لیکن جیسے ہی جانے لگا دروازے پر ایک جوان کو دیکھا. کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. کہا میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. تو اس نے کہا مجھے تھوڑا تو اندر جانے دو. کہہ رہا ہے نہیں. اس لیے روایات میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا اور ایک پاؤں ہوا میں تھا، روح قبض کر لی. تو انسان بڑے بڑے اچھی بات ہے بنائے، لیکن قبر کو نہ بھولے آدمی. جتنے بڑے گھر میں بھی رہے گا، جانا 6 فٹ، وہ بھی اگر نصیب ہوئی
وہ بھی نصیب نہ ہوئی تو کیا کرے گا؟ اور قبر کے اندر کیا ہوگا؟ سولر سسٹم ہوگا نہیں ہوگا؟ پاور بینک لے کے جاؤں گا کہ نہیں لے کے جاؤں گا؟ ابھی تو سفر میں جا رہا تھا، پاور بینک ہو، موبائل چلنا چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے، ڈیٹا زیادہ ہونا چاہیے، رومنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ ادھر کیا ہوگا؟ ادھر کی رومنگ کیا ہے؟ ادھر کا پاور بینک کیا ہے؟ کیا میں کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں وہ چیزیں جمع کر رہا ہوں جو قبر میں مجھے کام آئیں گی؟ کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ آپ مناجات امیر المومنین پڑھیں، کیا مولا کیا فرماتے ہیں؟ نہ ماں بہنوں کے بین کام نہیں آئیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرم العبد الا المولا۔ وہ کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو میں اس پلاٹ کے لیے کچھ بنا رہا ہوں یہ نہیں بنا رہا۔ بہت ضروری ہے جانے محترم، رمضان کا مہینہ ہے، بہرحال آپ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے، فی الحال آپ کو ساری باتیں سننی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلى اللہ صلی اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے کہ زمانہ آئے گا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری چیز مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ تیسری چیز خواتین عورتوں سے محبت کریں گے، حور کو بھول جائیں گے۔ چوتھی چیز محلوں سے گھروں سے محبت کریں گے، قبر کو بھول جائیں گے۔ پانچویں چیز وَيُحِبُّونَ النَّفْسَ وَيَنْسَوْنَ الرَّبَّ، نفس اپنی خواہشات، اپنے نفس سے محبت کریں گے، اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ اور انسان یہی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی شیطان جو ہے وہ قید میں ہے، شیطان رمضان میں ہے نا، حدیث روایت میں قید ہے، پھر بھی انسان غلط کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں شیطان کہاں سے آ گیا؟ شیطان نہیں ہوتا، اصل خود انسان کا نفس ہے۔ خود اگر انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، اصل شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ شیطان روز قیامت آتا ہے، حدیث اصول کافی میں حدیث ہے کہ شیطان روز قیامت کہے گا میں نے صرف آپ کو وسوسہ کیا تھا، میں نے آپ کو ورغلایا تھا، میں نے آپ کا ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا آپ یہ کرو، کہیں نہیں بولے گا شیطان، صرف میں نے وسوسہ کیا تھا، آپ نے میری بات سنی اور آپ خود شروع ہو گئے۔ نفس یہی ہے، نفس جو ہے وہ نفوس جو ہے وہ۔ روزہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ حدیث پیغمبر ہے، روزہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ شیطان جو ہے وہ شریان یعنی وینز میں جاتا ہے، خون میں جاتا ہے، چیزوں میں جاتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ بلاک لگا دیتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک آپ کی جو ہے، یہ بھوک آپ کے نفس کو دباتی ہے، اور یہ جو شیطان کا انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے، بلاک کر دیتی ہے، آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ روزے کی حالت میں آپ کے اندر ایک آٹومیٹک طاقت آ جاتی ہے۔ روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ آپ اتنی دیر یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ دعائیں افتتاح بھی نہیں پڑھیں، کوئی نہیں ٹھیک ہے پڑھو نکل جاؤ نماز پڑھو، نماز میں بھی کیوں؟ کیونکہ آلریڈی جب آپ روزے میں آتے ہیں تو آپ ایک آٹو موڈ میں آ جاتے ہیں کہ ریپلژن آف شیطان اس پہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں آپ اس کو دور، کیونکہ آپ کے اندر آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت آ جاتی۔ کیوں طاقت آتی ہے؟ سارا دن حلال ہے پانی، کھانا آپ کا حلال ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خواجان محترم، خوب یہی چیز ہے کہ جب انسان اس تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو مضبوط کر سکتا ہے تو باقی ٹائم پہ بھی کر سکتا ہے۔ فقد عرف نفسا عرف ربا، رسول خدا فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پہچان لیں تو ہم پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی بہترین موقع ہے اور یہ بہترین ہے۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا پروردگار کوئی اور بھی ہوگا جو آپ سے کلام کرے گا؟ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، رسول خدا یعنی حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ کہا کوئی اور بھی ہوگا جو آپ سے کلام کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ آخری امت کے وہ لوگ جو روزے کی حالت میں ہوں گے، روزہ افطار کرنے سے پہلے جب وہ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، کہا موسیٰ میرے اور ابھی آپ کے درمیان بھی حجابات ہیں،
لیکن جب روزہ دار روزہ کھولنے سے پہلے مجھ سے بات کرے گا تو درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ اب ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب روزہ کھول رہا ہو کھا لو جلدی جلدی، یا تھوڑی دیر اللہ سے بات کر لو اور بات کر لو، کیا ہے، وہ سن رہا ہے ویسے بھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ استغفار پڑھنا چاہیے، سورہ انزلنا پڑھنا چاہیے، وہ بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن بات کریں، آپ کے جو دل میں بات کریں پروردگار سے بات کریں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ دعا کو مستجاب کرتا ہے، دعا مستجاب ہے اس ٹائم۔ اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری پہلی دعا امام کا ظہور ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے سوائے امام کے، تبھی پتہ چلے گا کہ ہم اپنے امام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کربلا والوں کے لیے امام امپورٹنٹ تھے، امام امپورٹنٹ تھے۔ آپ دیکھیں کربلا کے جتنے بھی اب اصحاب کو دیکھیں، آپ حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں، آ جائیں ان کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں ان ہستیوں سے کہ جو کربلا کے اصحاب ہیں، یہی ہماری شفاعت دے سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ حائری جزدی، ان کو خواب میں آیا کہ تمہارے پاس 3 دن رہ گئے، اٹھے، انہوں نے دھیان نہیں دیا، اگنور کر دیا اپنے خواب کو۔ 3 دن بعد وہ کسی ایک عالم کے باغ میں تھے کربلا کے پاس، اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، بخار اتنا شدید ہوا، گر گئے۔ گرے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کو نظر آیا گیا کہ اب ملائکہ آ گئے، کہہ رہے اس کا وقت ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے امام حسین سے توسل کیا، کہا مولا میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں پیش کروں، مجھے مہلت دے دے تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ تو وہ آپس میں جو ملائکہ گفتگو کر رہے تھے، تو کہتے ہیں ایک ملائکہ نے کہا کہ امام حسین نے ان کی شفاعت کروا دی ہے، ابھی ان کی زندگی ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور حضرت حر سے کہتے ہیں انہوں نے توسل کیا، اور کم کا جو حوضہ ہے وہ آیت اللہ حائری یزدی نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بابرکت وہ حوضہ ہے۔ تو یہ توسل جو ہے وہ اصحاب امام حسین سے بولا۔ حبیب ابن مظاہر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، خط امام حسین کا پہنچتا ہے، امام حسین کا خط پہنچتا ہے، اور امام حسین اس مختصر سے خط میں کیا لکھتے ہیں کہ سلام ہو فقی پر، اور کہ حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اگر تم قیامت میں رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کر مل جاؤ۔